فتح کے جوش میں عظیم فاتح قتیبہ بن مسلم باہلی ایک غلطی کر بیٹھے۔ انہوں نے جہاد کے اصولوں سے انحراف کرتے ہوئے سمرقند کو فتح کر لیا تھا۔ اصول یہ تھا کہ حملہ کرنے سے پہلے 3 دن کی مہلت دی جائے۔ جب یہ بے اصولی ہوئی تو اس وقت زمام خلافت حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ہاتھ میں تھی۔ سمرقند کے پادری نے مسلمانوں کے اس غاصبانہ فتح پر قتیبہ کے خلاف شکایت دمشق میں بیٹھے خلیفہ وقت کو ایک قاصد کے ذریعے خط لکھ کر بھجوائی۔ قاصد نے دمشق پہنچ کر ایک عالی شان عمارت دیکھی جس میں لوگ رکوع و سجود کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر اس نے لوگوں سے پوچھا، کیا یہ بادشاہ کی رہائش ہے؟ لوگوں نے اسے حیرت سے دیکھا اور پھر کہا، یہ تو مسجد ہے اور تو نماز نہیں پڑھتا کیا؟ نہیں، میں تو اہل سمرقند کے دین کا پیروکار ہوں۔ یہ سن کر لوگوں نے اسے خلیفہ کے گھر کا راستہ دکھا دیا۔ قاصد لوگوں کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے خلیفہ کے گھر جا پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص دیوار سے لگی سیڑھی پر چڑھ کر چھت کی لپائی کر رہا ہے اور نیچے کھڑی ایک عورت گارا اٹھا کر اسے دے رہی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ جس راستے سے آیا تھا اسی راستے سے ان لوگوں کے پاس واپس جا پہنچا جنہوں نے راستہ بتایا تھا۔ اس نے لوگوں سے کہا، میں نے تم سے حاکم کے گھر کا پتہ پوچھا تھا، نہ کہ اس مفلوک الحال شخص کا جس کے گھر کی چھت بھی ٹوٹی ہوئی ہے۔ لوگوں نے کہا، ہم نے تجھے پتہ ٹھیک ہی بتایا تھا، وہی حاکم کا گھر ہے۔ قاصد نے بے دلی سے دوبارہ اس گھر پر جا کر دستک دی۔ جو شخص کچھ دیر پہلے لپائی کر رہا تھا وہی اندر سے نمودار ہوا۔ میں سمرقند کے پادری کی طرف سے بھیجا گیا قاصد ہوں۔ اس نے اپنا تعارف کرایا اور خط حاکم کو دے دیا۔ اس شخص نے خط پڑھ کر اسی خط کی پشت پر ہی لکھا، عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے سمرقند میں تعینات اپنے عامل کے نام ایک قاضی کا فوری طور پر تقرر کرو جو پادری کی شکایت سنے۔ پھر مہر لگا کر خط واپس قاصد کو دے دیا۔ قاصد وہاں سے چل تو دیا مگر وہ اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا، کیا یہ وہ خط ہے جو مسلمانوں کے اس عظیم الشان لشکر کو ہمارے شہر سے نکالے گا؟ سمرقند لوٹ کر قاصد نے خط پادری کو تھمایا، جسے پڑھ کر پادری کو بھی اپنی دنیا اندھیر ہوتی ہوئی دکھائی دی۔ خط تو اسی کے نام لکھا ہوا تھا جس سے انہیں شکایت تھی۔ انہیں یقین تھا کاغذ کا یہ ٹکڑا انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، مگر پھر بھی خط لے کر مجبوراً اس حاکم سمرقند کے پاس پہنچے جس کے فریب کا وہ پہلے ہی شکار ہو چکے تھے۔ حاکم نے خط پڑھتے ہی فوراً ایک قاضی کا تقرر کر دیا جس کا نام جمیع تھا۔ وہ سمرقندیوں کی شکایت سننے کے لیے تیار ہو گیا۔ موقع پر ہی عدالت لگ گئی۔ ایک چوبدار نے قتیبہ کا نام کسی لقب و منصب کے بغیر پکارا۔ قتیبہ اپنی جگہ سے اٹھ کر قاضی کے روبرو اور پادری کے ساتھ ہو کر بیٹھ گیا۔ قاضی نے سمرقندی سے پوچھا، کیا دعویٰ ہے تمہارا؟ پادری نے کہا، قتیبہ نے کسی پیشگی اطلاع کے بغیر ہم پر حملہ کیا، نہ تو اس نے ہمیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی اور نہ ہی ہمیں کسی سوچ و بچار کا موقع دیا تھا۔ قاضی نے قتیبہ کو دیکھ کر پوچھا، کیا کہتے ہو تم اس دعوے کے جواب میں؟ قتیبہ نے کہا، قاضی صاحب، جنگ تو ہوتی ہی فریب اور دھوکہ ہے۔ سمرقند ایک عظیم ملک تھا۔ اس کے قرب و جوار کے کمتر ملکوں نے نہ تو ہماری کسی دعوت کو مان کر اسلام قبول کیا تھا اور نہ ہی جزیہ دینے پر تیار ہوئے تھے، بلکہ ہمارے مقابلے میں جنگ کو ترجیح دی تھی۔ سمرقند کی زمینیں تو اور بھی سرسبز و شاداب اور زوراور تھیں۔ ہمیں پورا یقین تھا کہ یہ لوگ بھی لڑنے کو ہی ترجیح دیں گے۔ ہم نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور سمرقند پر قبضہ کر لیا۔ قاضی نے قتیبہ کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے دوبارہ پوچھا، قتیبہ، میری بات کا جواب دو، تم نے ان لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت، جزیہ یا پھر جنگ کی خبر دی تھی؟ قتیبہ نے کہا، نہیں قاضی صاحب، میں نے جس طرح پہلے ہی عرض کر دیا ہے کہ ہم نے موقع سے فائدہ اٹھایا تھا۔ قاضی نے کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنی غلطی کا اقرار کر رہے ہو، اس کے بعد تو عدالت کا کوئی اور کام ہی نہیں رہ جاتا۔
قتیبہ، اللہ تعالیٰ نے اس دین کو فتح اور عظمت تو دی ہی عدل و انصاف کی وجہ سے ہے، نہ کہ دھوکہ دہی اور موقع پرستی سے۔ میری عدالت یہ فیصلہ سناتی ہے کہ تمام مسلمان فوجی اور ان کے عہدیداران بما اپنی بیوی بچوں کے، اپنی ہر قسم کی املاک، گھر اور دکانیں چھوڑ کر سمرقند کی حدوں سے باہر نکل جائیں، اور سمرقند میں کوئی مسلمان باقی نہ رہنے پائے۔ اگر دوبارہ ادھر آنا بھی ہو تو کسی پیش کی اطلاع و دعوت کے بغیر 3 دن کی اور سوچ و بچار کی مہلت دیے بغیر نہ آیا جائے۔ پادری جو کچھ دیکھ اور سن رہا تھا وہ ناقابل یقین بلکہ ایک مذاق اور تمثیل نظر آ رہا تھا۔ چند لمحوں کی یہ عدالت، نہ کوئی گواہ اور نہ ہی دلیلوں کی ضرورت، اور تو اور قاضی بھی اپنی عدالت کو برخاست کر کے قتیبہ کے ساتھ ہی اٹھ کر جا رہا تھا، اور ان چند گھنٹوں کے بعد ہی سمرقندیوں نے اپنے پیچھے گرد و غبار کے بادل چھوڑتے ہوئے لوگوں کے قافلے دیکھے جو شہر کو ویران کر کے جا رہے تھے۔ لوگ حیرت سے ایک دوسرے سے سبب پوچھ رہے تھے، اور جاننے والے بتا رہے تھے کہ عدالت کے فیصلے کی تعمیل ہو رہی تھی۔ اور اس دن جب سورج ڈوبا تو سمرقند کی ویران اور خالی گلیوں میں صرف آوارہ کتے گھوم رہے تھے، اور سمرقندیوں کے گھروں سے آہ و پکار اور رونے دھونے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ انہیں ایسے لوگ چھوڑ کر جا رہے تھے جن کے اخلاق، معاشرت، برتاؤ، معاملات اور پیار محبت نے انہیں اور ان کے رہن سہن کو مہذب بنا دیا تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ سمرقندی یہ فراق چند گھنٹے بھی برداشت نہ کر پائے۔ اپنے پادری کی قیادت میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے مسلمانوں کے لشکر کے پیچھے روانہ ہو گئے اور انہیں واپس لے آئے۔ یہ سب کیوں نہ ہوتا؟ کہیں بھی تو ایسا نہیں ہوا تھا کہ فاتح لشکر اپنے ہی قاضی کی کہی 2 باتوں پر عمل کرے اور شہر کو خالی کر دے۔ دین رحمت نے وہاں ایسے نقوش چھوڑے کہ سمرقند ایک عرصہ تک مسلمانوں کا دارالخلافہ بنا رہا۔ ماخوذ قصص من التاریخ، شیخ علی طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ۔